یکم ذی الحج کو غلاف کعبہ کی ستنہ یعنی متولی خاندان کو حوالے کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری پر 20 ملین ریال کی لاگت آتی ہے۔ باب کعبہ کی جانب سے غلاف کے نیچے 6.32 میٹر اونچا اور 3.30 میٹر اونچا کپڑا اضافہ جوڑا جاتا ہے تاکہ غلاف کو چھونے سے بچایا جا سکے۔ 1962 تک خانہ کعبہ کا غلاف مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں غلاف کے لیے سرخ، سبز یا سفید رنگ کا کپڑا بھی استعمال کیا جاتا رہا، لیکن اس سے بعد غلاف کے لیے ہمیشہ کالے رنگ کے خصوصی کپڑے پر ہی سونے کی تیاری سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی رہی۔ غلاف کی تیاری میں تقریباً 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوتا ہے جسے اٹلی سے منگوایا جاتا ہے، جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ غلاف کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً $60 لاکھ لاگت آتی ہے۔ پرانے غلاف کو خانہ کعبہ سے اتارنے کے بعد ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور یہ ٹکڑے اہم شخصیات اور مذہبی تنظیموں میں تبرک کے طور پر بانٹ دی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ یا قصوہ عربی زبان میں خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا اسلامی روایات کے مطابق نبی اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اب یہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے سعودی حکومت نے الگ سے کارخانہ قائم کر رکھا ہے۔ اسے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اور اس پر سونے اور چاندی کی تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی، سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ اس کو کعبہ کی تمام دیواروں اور دروازوں پر ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اور انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 8 تا 12 تاریخ کو کعبے کا حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سال میں ایک بار غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اگلے روز عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبے پر یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا غلاف چڑھایا تھا۔ دوسری جانب حرمین شریفین کے نگراں ادارے نے قصوہ کے نچلے حصے کو تقریباً 3 میٹر اوپر اٹھا کر اس جگہ کو سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے جو چاروں طرف سے 2 میٹر کے قریب چوڑا ہے۔ اس اقدام کا مقصد غلاف کعبہ کو صاف اور محفوظ رکھنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کے رنگ میں بھی باقاعدگی سے تبدیلی آتی رہی ہے۔ پہلے قبطی کپڑا مصر سے لایا جاتا تھا جو غلاف کعبہ کے لیے بہترین کپڑوں میں سے ایک تھا۔ یمنی قصوہ بھی عمدہ کپڑا تھا اور اس وقت بہت مشہور تھا۔ سفید سب سے زیادہ چمکدار رنگ ہے لیکن پائیدار نہیں ہے، اس لیے اس رنگ کا کپڑا اکثر پھٹ جاتا ہے یا گندا ہو جاتا ہے، جبکہ حاجیوں کے چھونے سے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے اسے سیاہ اور سفید رنگ کے بروکیٹ، کمخاب اور شملہ کپڑوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے جو عرب خیموں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ غلاف کعبہ کے کپڑے کی قسم کا انحصار مالی وسائل پر مبنی ہے۔ پہلے یہ سرخ رنگ کے بروکیٹ اور مصر کے قبطی کپڑے سے تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ انتباہ جو چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے کھردرے کپڑے غلاف کعبہ کا حصہ بنائے جاتے رہے۔ کپڑے کی دستیابی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً کعبے میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تبدیلی کا یہ عمل خلفائے راشدین کے دور سے لے کر اموی اور عباسی حکمران کے دور تک جاری رہا۔ عباسی دور کے اختتام پر سیاہ رنگ کا قصوہ حتمی قرار دیا گیا کیونکہ یہ پائیدار ہے اور مختلف ملکوں سے عازمین حج کے چھونے سے خراب نہیں ہوتا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اسلام سے پہلے یمن کے بادشاہ طوبہ الحمری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی بار کعبے پر غلاف چڑھایا۔ وہ مکہ آئے اور احترام کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ تاریخ کعبہ میں مہارت رکھنے والے مورخین نے بعض واقعات بیان کیے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ الحمیری نے کعبے پر جو غلاف چڑھایا تھا وہ موٹا کپڑا تھا اور اسے کشف کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کی جگہ معافیر نے لے لی جو اصل میں یمن کے ایک قدیم شہر سے موسوم ہے جہاں معافیر تیار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ یمن نے کعبے پر ملا کا غلاف چڑھایا جو نرم کپڑے کا ایک پارچہ ہوتا ہے جسے ریتا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کعبے پر سرخ دھاریوں والے یمنی کپڑے وسائل کا غلاف ڈالا۔ الحمیری کے بعد آنے والے یمنی حکمران
غلاف کعبہ کے لیے چمڑا اور قبطی کپڑا استعمال کرتے تھے، جبکہ اسلام سے پہلے کے دور میں بہت سے لوگ کعبے پر غلاف چڑھانا مذہبی فریضے اور بڑے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ بعض واقعات میں اشارہ ملتا ہے کہ پرانے دور میں کسوہ تہوں کی شکل میں کعبے پر چڑھایا جاتا اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا یا وہ گھس جاتا تو اسے ہٹا دیا جاتا یا تقسیم کر دیا جاتا۔ اسلام کے بعد پیغمبر اسلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کعبے پر قبطی غلاف چڑھایا، جو مصر میں بننے والا سفید رنگ کا باریک کپڑا ہوتا تھا جو قبطی باشندوں کے نام سے منسوب تھا۔ تاریخی واقعات کے بعد فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے کفار کے دور کے کسوہ کو اپنی جگہ پر رہنے دیا اور اسے تبدیل نہیں کیا، حتیٰ کہ اسے خوشبودار بنانے کی کوشش میں ایک خاتون نے اسے جلا ڈالا، جس کے بعد اسے یمنی کپڑے سے بدل دیا گیا۔